ہیرا ٹوٹے تو ٹوٹے مگر ایک دن بادشاہ سلامت نے سوچا کہ لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہیں، میں ذرا ان لوگوں کا امتحان لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے خزانے سے ایک ہیرا منگوایا اور ہتھوڑا بھی منگوایا اور سب کو کہا کہ دیکھو، آج میں آپ لوگوں کی ذہانت کا امتحان لوں گا۔ ہر بندہ بڑا محتاط ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ ہیرا نکالا اور پہلے کو دیا کہ اس کو توڑو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا توڑیں، اس سے بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے لیا اور دوسرے کو دے دیا۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا اس کو کیسے توڑیں گے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے لے لیا۔ تیسرے کو دیا، حتیٰ کہ سب یہی جواب دیتے رہے، کسی نے ہیرے کو نہیں توڑا۔ جب بادشاہ نے ایاز کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا، ہیرا توڑو، ایاز نے زمین پر رکھا اور ایک ہتھوڑا مار کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ سارے لوگ حیران، ارے جاہل، کم عقل، بے سمجھ انسان، اتنا بڑا نقصان کر دیا، اب اس کو بادشاہ کی ڈانٹ پڑے گی۔ بادشاہ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایاز سے پوچھا کہ کیا تم نے ہیرا توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا، ہاں، اور کہا، بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو باتیں تھیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ ہیرے کو توڑو، اب یا تو میں ہیرے کو توڑتا یا میں آپ کے حکم کو توڑتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم زیادہ قیمتی تھا، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ دیا اور آپ کے حکم پر عمل کر لیا۔ اس پر بادشاہ خوش ہوا اور اس کی عقل کی داد دی۔ نافرمانی پر وبال۔ کاش اس خادم کے دل میں بادشاہ کے حکم کا جو احترام تھا وہ ہمارے اندر آ جائے تو ہماری آنکھ نہیں بھٹکے گی، ادھر ادھر نیلا پیلا کچھ نہیں دیکھے گی۔ دل میں احساس ہوگا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، خدا کا فرمان ہے، اس لیے حکم خدا کی عظمت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت بڑے عظیم ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ انسان جتنا سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں، تو جہاں سوچ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اتنا بڑا پروردگار کہ عظمت اسی کو سجتی ہے، کبریائی اسی کو سجتی ہے۔ فرمایا، الکبریاء ردائی، بڑائی اور عظمت تو میری چادر ہے۔ اس پروردگار کا حکم ہم جیسے محتاج بندے توڑیں اور ہم احساس بھی نہ کریں کہ ہم نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، جہاں حکم خدا ٹوٹتا ہے وہاں وبال پہنچ کر رہتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی قوموں کے جو تذکرے اور قصے بیان کیے گئے، اس سے کوئی اسٹوری سنانے کا مقصد نہیں تھا، سمجھانا مقصد تھا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ آئے، کیا کیا نعمتیں ہم نے عطا کی اور ان نعمتوں میں کیسی زندگی گزارتے رہے۔ بالآخر وہ اپنی اوقات بھول گئے، انہوں نے ہمارے حکموں کو توڑا تو ہم نے ان کا حشر کیا کیا، ہماری جو خاموش لاٹھی تھی وہ برس پڑی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، ہمارے عذاب کا جو کوڑا تھا اس نے ان کا کیا حشر کیا۔ ان تمام واقعوں سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ تمام ہی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔